سابق صدر ڈسٹرکٹ بار فیصل آباد بلال اشرف بسرا کی گرفتاری کا معاملہ۔ ڈسٹرکٹ بار کی دائر سماعت پر سیشن جج خالد بشیر شیخ کی عدالت میں سماعت۔ عدالت نے آر پی او اور سپرنٹینڈنٹ جیل کو اگلی سماعت پر طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت 19 مئی تک ملتوی۔ فیصل آباد کی حالت سدھارنے کے لیے پنجاب حکومت نے کروڑوں کے فنڈز جاری کر دیے۔ واسا کے ڈسپوزل اسٹیشن کی بحالی کے لیے 8 کروڑ، این اے 108 میں سیوریج بحالی کے لیے 10 کروڑ، واٹر سپلائی کے لیے 7 کروڑ، چوک چوراہوں کی بحالی کے لیے 2 کروڑ جاری کر دیے گئے۔ جنگ میں محکمہ آب پاشی کا سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات کا آغاز۔ 3 کروڑ 21 لاکھ سے دریائے چناب پر قائم رنگ پور سیلابی بند پر مرمتی اور تعمیراتی کام شروع کر دیا۔ منصوبہ 30 جون تک مکمل کیا جائے گا۔ جون کے پہلے ہفتے میں بجٹ، حکومت کا بالواسطہ سے براہ راست ٹیکسز پر شفٹ ہونے پر زور۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے پر غور۔ صدر ایف سی سی آئی نے کہا انڈسٹری کے لیے اس سال خصوصی پیکج کے منتظر ہیں۔ بجلی، گیس اور خام مال پر سبسڈی ملنی چاہیے۔ تاجر تنظیموں نے بھی تجاویز پیش کر دی۔ درآمدی پابندی پر نرمی کے باوجود مارکیٹوں میں درآمدی اشیاء کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی نہ آ سکی۔ تاجر کہتے ہیں درآمدی پابندیوں میں نرمی سے عوام کو تاحال فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ اپریل میں ٹیکسٹائل برآمدات میں 28.7% کمی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اگلے ماہ ایکسپورٹ کیسے چلائیں گے؟ برآمد کنندگان کو نئی فکر نے آ گھیرا۔ فیصل آباد میں 10 ٹیکس گزاروں کی جانب سے 5 کروڑ روپے سے زائد ریفنڈز غیر قانونی طور پر لینے کا معاملہ سامنے آ گیا۔ ایف بی آر کی ڈپارٹمنٹل آڈٹ کمیٹی کی رپورٹ میں انکشاف، آر ٹی او نے تحقیقات شروع کر دی۔ مالی بجٹ 2022 سے 2023 اختتام کی طرف گامزن۔ ضلع فیصل آباد میں صحت سہولت کے بڑے منصوبے ادھورے رہ جانے کا اندیشہ۔ محکمہ صحت جنرل اسپتال سمن آباد، حسیب شہید کالونی، سول اسپتال، ٹراما سینٹر ڈجکوٹ، ٹراما سینٹر سمندری اور ڈسپنسریوں سے متعلق تقریباً 113 ملین کے فنڈز کا منتظر۔ فیصل آباد کے شہریوں کے لیے سستا آٹا خریدنا امتحان۔ شہری یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی خوار۔ عملے پر تعلقداروں کو آٹے کے 1 سے زائد تھیلے دینے، عام آدمی کو آٹا نہ دینے کا الزام عائد کر دیا۔ فیصل آباد میں پارکنگ مسائل پر کمشنر سلوت سعید برہم۔ ایم ڈی پارکنگ کمپنی اور سی او میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اجلاس طلب کر لیا۔ 15 روز میں پارکنگ مسائل حل کرنے کے لیے مائکرو پلان بنانے کی ہدایت کر دی۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد علی عنان قمر کا اقبال اسٹیڈیم میں میچز روک کر گراؤنڈ کو مزید بہتر کرنے کا حکم۔ اقبال اسٹیڈیم میں 10 وکٹیں اور گھاس کو مزید بہتر کرنے کے بعد تصویریں پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھیجی جائیں گی۔ جنگ پرائز کنٹرول میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ مجسٹریٹس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔ شہر کے 19 پرائز کنٹرول مجسٹریٹس نے 16 مئی کو ایک بھی انسپیکشن نہ کی۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی کام چوری پکڑی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ جنگ شہر سے تجاوزات کے خاتمے کا فیصلہ۔ اندرون شہر اور اہم شاہراہوں سے تجاوزات کا قلع کما کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں اراضی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے لیے ڈپٹی کمشنر نے رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے صارفین کے لیے رجسٹری بذریعہ ای رجسٹریشن سہولت کا آغاز کر دیا۔ کمشنر فیصل آباد سلوت سعید نے ای رجسٹریشن کا افتتاح کیا۔ ویڈیو لنک کے ذریعے رجسٹرڈ صارفین کے مسائل حل کرنے کی بھی سہولت دے دی گئی۔ فیصل آباد میں ریجنل ڈائریکٹر ایکسائز نے 1 ماہ کے دوران 1500 اپیلوں کے فیصلے سنا دیے۔ حقائق کے منافی ٹیکس لگنے پر سینکڑوں پراپرٹی مالکان نے اپیلیں جمع کروا رکھی تھی۔ ڈیمانڈ میں اضافہ، پیسکو نے تمام سرکلز کو 50 سے زائد 200 کے وی اے کے ٹرانسفارمرز جاری کر دیے۔ 200 کے وی اے کے نئے ٹرانسفارمرز شہر کے اہم علاقوں میں لگائے جائیں گے۔
فیصل آباد میں وائس چانسلر میڈیکل یونیورسٹی کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میڈیکل کالج سے تقریباً 330 میڈیکل کی تعلیم مکمل کرنے والے ڈاکٹروں کو تمام شعبہ امراض میں یکساں تقسیم کرنے کا فیصلہ۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول چک 5 کمال پور میں طلبہ میں اسکول بیگ تقسیم کرنے کے لیے تقریب، اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یاسر اقبال، ہیڈ ماسٹر سہیل یعقوب، اساتذہ اور طلبہ کی شرکت۔ فیصل آباد کے ورکرز ویلفیئر اسکول سائیاں والا میں تقریب تقسیم انعامات، چیمبر آف کامرس کے صدر ڈاکٹر خرم طارق، نائب صدر رانا فیاض، سی ای او سیمی ایکسپورٹ حاضر خان، صدر لیڈر سرکل وابڈا سٹی سمیہ حاضر خان اور دیگر شریک طلباء نے انعامات تقسیم کیے۔ اقوام متحدہ کا چین میں ورلڈ ڈیٹا فورم، فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے ٹریجرر عمر سعید قادری نے پاکستان کی نمائندگی کی، کلائمیٹ چینج، فوڈ سیکیورٹی سمیت پائیدار ترقی کے اہداف زیر بحث لائے گئے۔ فیصل آباد میں خواجہ سرا کا تعلیم حاصل کرنے کا جنون، 22 سالہ ماریہ کو FWMC کمپلینٹ سیل میں کانٹریکٹ پر بھرتی کر لیا گیا۔ ماریہ نے کہا کامیابی کے لیے تعلیم ضروری، بہت طعنے سنے، بھیک مانگی لیکن پڑھائی مکمل کی۔ گوجرا کا 20 سالہ معذور عمر فاروق عزم و ہمت کی لازوال مثال، پیدائشی ہاتھوں اور ٹانگوں سے محروم عمر فاروق نے کبھی بھی اپنی معذوری کو تعلیم کے آڑے نہ آنے دیا۔ 12ویں جماعت کا طالب علم سب کام خود کرتا ہے، پاک فوج میں افسر بننے کا خواہش مند۔ چنیوٹ میں سی ای او ایجوکیشن ڈاکٹر ظفر اقبال طاہر نے آفس میں اساتذہ کی معاونت کے لیے ویلفیئر ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا، کہتے ہیں ڈیسک ہر قسم کی معلومات فراہم کرے گا۔ RHC کھڑیاں والا کی اپ گریڈیشن اسکیم، رورل ہیلتھ سینٹر کو 60 بیڈز پر مشتمل THQ کا درجہ دینے کے لیے فنڈ سرکار، محکمہ صحت کا DC فیصل آباد اور DG ہیلتھ سائنسز کو فنڈز فراہمی کے لیے مراسلہ۔ ٹوبہ انتظامیہ آلودگی پر قابو پانے کے لیے متحرک، اسپتالوں کے زہریلے فضلے کی تلفی بارے آگاہی سیمینار، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد جواد سردار سمیت ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف نے شرکت کی۔ سیکرٹری جنرل پاکستان شریعت کونسل مولانا زاہد الراشدی نے چنیوٹ میں پریس کانفرنس میں کہا پاک فوج ہمارا قیمتی اثاثہ، فوجی تنصیبات پر حملے قبول نہیں، پر تشدد و واقعات سے اضطراب بڑھا۔ مہر تنویر الحق قاری، محمد یامین گوہر اور دیگر بھی موجود تھے۔ شورکوٹ میں فوج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی پریس کلب سے شروع کر کے تحصیل چوک تک نکالی گئی، پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ ادھر کمالیہ میں پاک فوج سے محبت کے اظہار کے لیے پریس کلب سے کلمہ چوک تک ریلی نکالی گئی۔ تانیہ والا کا نوجوان ابراہیم لاڈی بچپن سے مور پالنے کا شوقین، ابراہیم لاڈی فیصل آباد کا سب سے بڑا مور فارم بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ فارم میں 13 سے زائد نایاب اقسام کے 200 سے زائد مور موجود، کہا بچپن سے مور پالنے کا شوق تھا، اب کاروبار بنا لیا ہے۔ اور سرپرست اعلیٰ مرکزی تنظیم تاجران پاکستان و صدر انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد خواجہ شاہد رزاق سکہ عمرہ کی سعادت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئے۔ 28 مئی تک قیام کے دوران سعودی بزنس کمیونٹی سے خصوصی ملاقاتیں بھی شیڈول کا حصہ ہوں گی۔